اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ساتھ یہ خبر شروع کر رہا ہوں اور بالکل صاف طور سے یہ بتا رہا ہوں، جو کوئی مانے نہ مانے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسرائیل، امریکہ مجاہدین کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے اور جنگ ہار چکا ہے۔ یہ اصل خبر ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا کے سپر پاور آتنکوادی ہے اسرائیل، اور امریکہ سپر پاور ٹیررسٹ ہے، تو اتنی جلدی کیسے ہار مان لیں گے؟ اور پھر میڈیا بھی تو پوری کی پوری دلال بکاؤ ہے، جو گود میں، جیسے ہمارے ہاں گودی میڈیا ہے ویسے ہی انٹرنیشنل گودی میڈیا ہے، جو سپر پاور آتنکوادی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں سے بھی جو گئے ہوئے ہیں رپورٹنگ کرنے کے لیے، تو وہ غازہ پہنچ کر غازہ کی رپورٹنگ کر ہی نہیں رہے۔ ہمارے یہاں کے بھی جو گئے ہیں وہ غازہ کی رپورٹنگ کر ہی نہیں رہے، بلکہ شروع میں انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کام کیا کہ حماس کی طرف سے، مجاہدین کی طرف سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ جی ہاں، پہلے یہی کوشش کی گئی، ہمارے بھی جو گئے ہیں انہوں نے بھی یہی کوشش کی، اور پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مجاہدین، حماس ظالم ہے، قاتل ہے، لیکن پھر اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھ چکی کہ کس طریقے سے 12,000 عام شہری اور 6,000 کے قریب معصوم بچے اور 3,000 کے قریب عورتیں شہید کی گئی ہے۔ بلکہ خود اسرائیل کے ایک سپر پاور لیڈر نے یہ کہا، غلطی سے اس کی زبان پر یہ باتیں آ گئی کہ ہم نے ابھی تک مجاہدین کو نہیں مارا، اب تک جتنے مارے ہم نے معصوم بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن عام شہری بھی، فلسطینی بھی قربان جائیں، ہم ان سب پر ان کی شہادتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں اسرائیل اور امریکہ جیسا سپر پاور آتنکوادی سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بھاگ نہیں رہے ہیں۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین کے سرزمین کو چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح ہمارا مقدر ہوگی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو سپر پاور امریکہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا، اور اسرائیل، کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم فلسطین کو اور غازہ کو خالی کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، 1 مہینہ ہو گیا، ناک میں دم آ گیا امریکہ کے، اسرائیل یہودی اتنے مارے جا رہے ہیں، فوجی بھی، کہ وہ رو رہے ہیں، اور 1 گھنٹے میں ختم ہو جانے والا فلسطین اور مجاہدین 30 دن سے مکمل لڑ رہا ہے۔ گزشتہ کل 30 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ گزشتہ کل بھی باقاعدہ حماس نے 7 ٹینکوں کو، 2 فوجی گاڑیوں کو اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ حماس نے کیا ہے۔ جی ہاں، اور حال یہ ہے کہ ابو عبیدہ جو حماس کے اور مجاہدین کے بڑے لیڈر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہماری جنگ غیر مساوی ہے، کوئی مقابلہ نہیں، ایک طرف سپر پاور آتنکوادی ہے اور ایک طرف ہم ہیں، یعنی ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہماری ہے یہ ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا میں پڑھائی جائے گی اور تاریخ میں امر ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ اسلامی جہاد اور اسلامی مزاحمت حماس تحریکوں نے فلسطینی عوام سے مغربی کنارے، یروشلم اور مقبوضہ اندرونی علاقوں کے عوام سے باہر نکل کر احتجاج کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور ابھی
جو خبریں آ رہی ہے وہ خبریں یہی بتا رہی ہے کہ الحمدللہ فلسطینی مجاہدین اور آتنکوادی اسرائیل کی فوج کے درمیان 30 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور اس درمیان آتنکوادی اسرائیل کی فوج کو ناکو چنے چبایا ہے مجاہدین نے۔ گزشتہ کل فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کے ایک شہر پر بڑا زبردست حملہ کیا، اور اتنی بھاری تباہی اسرائیل میں مچی ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا دفتر جو اس شہر میں تھا وہاں پر بھی تباہی مچی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل آتنکوادی اسرائیل کا جو سسٹم تھا ہے نا، آئر ڈوم جسے کہا جاتا ہے، فلسطینی مجاہدین کے داغے گئے راکٹ اور میزائلوں کے درمیان اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، اور ان کا وہ جو ڈوم تھا جو بتا دیتا تھا وہ بھی اب پوری طریقے سے ناکام یوں سمجھیے کہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے 300 پلس ٹھکانوں پر راکٹ میزائلوں کے شدید حملے مجاہدین نے کیے ہیں، جس میں تقریباً یوں سمجھیے کہ اسرائیل میں بھی کافی تباہی مچی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو یعنی اسرائیل کی ناکامی کو، امریکہ کی ناکامی کو انٹرنیشنل میڈیا جو انٹرنیشنل گودی میڈیا ہے وہ نہیں دکھائے گا۔ ہمارے گودی تو بدنام پھیلی ہے، تو جو گئے ہیں ان کو منی پور جانا بہت دور تھا، منی پور بہت دور تھا، مگر اسرائیل تک پہنچ گئے کیونکہ آقا نے بھیجا ہے اور آقا نے بلایا ہے۔ تو یہ اوریجنل رپورٹنگ نہیں دے رہے ہیں۔ گزشتہ کل امریکہ کے واشنگٹن کی سڑکوں پر میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کے لیے امریکہ کی واشنگٹن کی سڑکوں پر فلسطین کی حمایت اور فلسطین کی محبت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے مارچ کیا۔ جی ہاں، جو بتایا نہیں جا رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کے یہودی صحافی، یہودی پترکار نے لکھا ہے کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔ یہ جو میں نے جملہ کہا نا، یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب یہاں پر خبریں آ رہی ہے کہ خود یہودی نیو یارک ٹائمز کا یہودی پترکار، اس یہودی پترکار نے کھل کر یہ لکھا ہے کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے، جس کی خبر اسکرین شاٹ کے طور پر باقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اور فلسطینی مجاہدین نے 7 اکتوبر جیسی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر جو پچھلے 29 دن سے یوں سمجھیے عقل کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اسرائیلی اور امریکی آتنکوادی فوجی جو عقل کا جو مظاہرہ کر رہے تھے، گزشتہ کل ایسے حالات نظر آئے کہ ان کی عقل پوری ٹوٹ گئی، اور جناب ان کے جتنے لیڈران ہیں بنجامن نیتن یاہو یہ بھی باقاعدہ افسردہ نظر آئے ہیں۔ حماس کے نائب موسیٰ ابو مرزوق نے اپنے انٹرویو میں اسرائیل کی شکستی اور فلسطین کی آزادی کا عزم ظاہر کیا، یعنی گزشتہ کل جو ان کی ویڈیو آئی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے، اور اب ہمارا جو ہے فتح کا جھنڈا بہت جلد دنیا دیکھے گی، بہت جلد دنیا دیکھے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب پوری دنیا میں اسرائیل اور آتنکواد کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، چلیے آئیے میں آپ کو ہلکی سی جھلک بتا دیتا ہوں۔ ابھی اس وقت ہندوستان کا ایک بڑا پیپر ممبئی اردو نیوز یہ میرے سامنے، ممبئی اردو نیوز یہ میرے سامنے، اور ممبئی اردو نیوز میں بھی پوری خبر چھپی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں باقاعدہ اسرائیل کی حمایت میں نہیں، اسرائیل کے ورود میں، امریکہ کے ورود میں باقاعدہ اب پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے ورود میں دھرنے ہو رہے ہیں، اور فلسطین کی حمایت کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل کا حال تو یہ تھا جناب کہ واشنگٹن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کی راجدھانی فلسطینیوں کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی، اور لوگوں نے یہ بھی نعرے لگائے کہ جنگ بندی نہیں تو اوڈ بھی نہیں، اور یہ بھی نعرے لگائے کہ جو بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے۔ ایسے نعرے وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں لگے ہیں، اور اب تک کا سب سے بڑا آندولن تھا امریکہ میں جو ہوا، اور امریکہ میں آندولن ہو رہا ہے اور خود امریکہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور گزشتہ کل فلسطین کی یعنی دنیا یہ جان چکی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اصل آتنکوادی ہے، اور اصل آتنکوادی تو امریکہ ہے، تو اب دنیا یہ جان چکی ہے کہ فلسطینی مظلوم ہیں۔ تو گزشتہ کل انڈونیشیا سے خبر آ رہی ہے کہ 20-21 لاکھ لوگ جمع ہوئے اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے اور دعائیں کی۔ اور صرف یہی نہیں، فلسطینیوں کے لیے خبریں آ رہی ہے کہ لندن، پیرس، نیو یارک،
बर्लिन, ओस्लो, आयरस, यहां भी बाकायदा फलस्तीनियों के हक में आंदोलन किए गए। और इजराइल में तो हजारों अफराद, इजराइल का हाल यह आ रहा है कि इजराइल में तो हजारों लोग खुद अपनी हुकूमत, इजरायली हुकूमत और अपने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कई इजरायली फौजी समेत कई इजरायली बाकायदा मुजाहिदीन के हमास के कैद में और उनके रिश्तेदार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुद इजराइल में आंदोलन कर रहे हैं अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडन ये इतने कमजोर लोग हैं कि इन्होंने अब तक 12,000 में से तकरीबन 10,000 मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को मारा है। और अब दुनिया खुद इनके खिलाफ बोल रही है। हमारे यहां मुल्क में बाकायदा प्रियंका गांधी का यह बयान आया है कि जंगबंदी फौरन की जाए, और प्रियंका गांधी का खुद खुलकर यह बयान आया है कि हॉस्पिटल पर बम बरसाए जा रहे हैं, स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं, आम शहरियों को मारा जा रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हरकत है, जंगबंदी की जाए। यानी मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि बाकायदा अब दुनिया समझ रही है। बल्कि एक और खबर मेरे पास में आई है कि अमेरिकी एक सेनेटर है और एक्स प्रेसिडेंट इलेक्शन के उम्मीदवार रहे हैं, बर्नी सैंडर्स, उन्होंने कहा है, यानी अमेरिका वाले खुद अब अमेरिका की मुखालिफत कर रहे हैं, जैसे इजराइल वाले खुद इजराइल की मुखालिफत कर रहे हैं। तो अमेरिका के बर्नी सैंडर्स का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है दुनिया वालों से और अमेरिका से खासतौर से कि फलस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने इजरायली और अमेरिकी बच्चे हैं। जैसे इजरायली और अमेरिकी बच्चे हैं वैसे ही फलस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं। और फलस्तीन के कम से कम 6,000 बच्चों को इजरायली कुत्तों, यहूदी कुत्तों और अमेरिकी फौजी, आतंकवादी फौजियों ने कम से कम 6,000 बच्चों को शहीद किया है। और दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादियों को इजराइल और अमेरिका का आतंकवाद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खैर दुनिया में अच्छे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा ना कि दुनिया के कई मुल्कों में, खुद अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में फलस्तीनियों के हक में आंदोलन हो रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और फिर आखिर में अपनी खबर इसी जुमले पर खत्म करूंगा कि सच तो यह है कि इजराइल और अमेरिका जंग हार चुका है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।